हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगे। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। थोड़ी देर बाद अनीसा को दोबारा होश आया। वो फिर इर्द गिर्द किसी छोटे बच्चे की तरह देखती जा रही थी। फिर फ़ौरन कुछ याद आते ही उठकर बैठने लगी। ज़हरान, जो कि एक कोने में बैठा था, कुछ देर उसे ऐसे लड़ता देखता रहा। जब वो उठकर बैठने लगी तो वो फ़ौरन बोला, नो बटरकप। ये कहते हुए वो चलकर उसके पास आया। क्या चाहिए, मैं लाता हूँ। वो बहुत प्यार से पूछ रहा था। मैं कहाँ हूँ? अनीसा ने डरते हुए आंखों में फ़ौरन आंसू लिए कांपते ज़हरान से पूछा, हम अस्पताल में हैं, आज यहीं रहेंगे, कल घर जाएंगे। नहीं, अनीसा मुंह में ही बोली जा रही थी, आप जाएं यहाँ से। अनीसा ने डरते हुए उसे कहा, मैं यहीं हूँ हानी, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो वो मैं ला दूँगा। रिलैक्स होकर लेटें, मैं दूर बैठ जाता हूँ, आप जाएं प्लीज़। नो। वो उसे खौफज़दा नज़रों से एक बार देखी, फिर आंखें नीचे करके कह रही थी, आपने कहा था ना दूर हो जाओ, मैं दूर बैठा हूँ, बस इससे ज़्यादा दूर अफोर्ड नहीं कर सकता। आए लिटा दूँ आपको। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, नो नो। वो काँप गई थी। कुछ खामोशी महसूस करते हुए उसने उसकी तरफ देखा, जो उसे खामोश नज़रों से देख रहा था। बाल माथे पर बिखरे हुए, सूट पहना हुआ, आंखें लाल, चेहरे पर गुस्सा जिसे वो कंट्रोल किए हुए था, जिसकी वजह से वेन्स नज़र आ रही थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा, सिर्फ मशीनों की बिप और अनीसा की कांपती सांसों की आवाज़ थी। ज़हरान का चपड़ा भींच गया, माथे की रगें तन गईं, आंखों की लाली अब गुस्से में बदल रही थी। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए तो अनीसा और सहम कर बेड से चिपक गई, कंबल को सीने से ऐसे भींचा जैसे वही उसका ढाल हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर उस धीमी आवाज़ में भी खौफ था। अनीसा ने फ़ौरन सरनफी में लाया। आंसू अब रुक रहे थे। ज़हरान हंसा, फिर वो हंसी नहीं थी, वो दर्द था जो गुस्से के पीछे छुपा हुआ था। फिर ये डर क्यों? उसने एक कदम और बढ़ाया। अनीसा ने आंखें बंद कर लीं। अगले ही लम्हे धमाके की आवाज़ आई। ज़हरान ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। दीवार लरज़ गई। अनीसा चीख कर मज़ीद सिकुड़ गई। ज़हरान ने आंखें बंद की, सांस रोकी और खुद को कंट्रोल किया। जब आंखें खोली तो चेहरे पर वही बेजान खामोशी थी। वो बगैर कुछ कहे पलटा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, हाथ मुट्ठी में भेजे हुए, कमर अकड़ी हुई, पीठ पीछे से सिर्फ इतना बोला, मैं दूर हूँ जैसा तुमने कहा था, अब चीखना बंद करो और सो जाओ। अनीसा ने डरते डरते आंखें खोली। सामने ज़हरान का साया था, गुस्से से लरसता हुआ पर काबू में किया हुआ। रात के 3 बजे थे। ज़हरान कुर्सी पर था, आंखें बंद, सांस बराबर। लगता था सो गया है, पर उसी के होठों के कोने सख्त थे और उंगलियां कुर्सी के पत्ते पर ढीली ढाली नहीं जकड़ी हुई थी। अनीसा ने यही सोचकर कदम उठाया, कंबल हटाया, ड्रिप निकाली। खून की एक लकीर हाथ पर उतर आई। टीस की शिद्दत से उसके माथे पर पसीना आ गया, पर उसने परवाह नहीं की। दराज खोली, चाबी निकाली, खड़ा। ज़हरान नहीं हिला। अनीसा का दिल बैठ गया, फिर धड़का। मौका है। दरवाज़ा खुला, वो बाहर निकली और भागी, नंगे पाँव। गाँव हवा में लहरा रहा था, हर किस्म पर पट्टी वाले हाथ से खून टपक रहा था। पेट में गोली का जख्म अभी भरा नहीं था, सांस के साथ चुभन हो रही थी। सीढ़ियाँ, कॉरिडोर, मेन गेट। बाहर निकली तो सामने अस्पताल के साथ वाली बड़ी सड़क थी, 4 लेन, रात को सुनसान, स्ट्रीट लाइट की जर्द रोशनी। अनीसा ने गाउन के बटन खोलकर बाल खोल दिए। लंबे उलझे हुए बाल कमर पर बिखर गए, हवा से चेहरे पर आकर चिपक गए। आज़ाद। वो हाँफते हुए बड़बड़ाई और दौड़ लगा दी। नंगे पाँव स्फॉल्ट पर किंकरियाँ चुभ रही थी। जख्म से खून जूते ना होने की वजह से बराह रास्त सड़क पर लग रहा था। हर सांस के साथ सीने में चाकू चल रहा था। पीछे अस्पताल छोटा होता जा रहा था, आगे अंधेरा। तभी पीछे टायर की चिड़चिड़ाहट, काली गाड़ी, हेडलाइट बंद, बिल्कुल खामोश। ड्राइवर सीट से ज़हरान उतरा, बिल्कुल वैसे ही,
शर्ट की आस्तीन फोल्ड, गर्दन की रगें उभरी हुई, चेहरे पर कोई थकावट नहीं, जैसे वो सोता ही ना हो। रुक जाओ, उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, सड़क पर गूंजी। अनीसा ने पलटकर देखा, आंखों में आंसू और खौफ, और फिर पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। ज़ोहरान चला नहीं, भागा नहीं, बस जेब से रिमोट निकालकर दबाया। टक। 500 मीटर आगे और पीछे लगे अस्पताल की सिक्योरिटी हीटर नीचे गिर गई। सड़क बंद। अनीसा रुक गई, सांस उखड़ रही थी, जख्म से अब लहू बह रहा था, गाउन पर लाल धब्बे फैल रहे थे। वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल बैठ गई। ज़ोहरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया, उसके खून के निशानात पर पाँव रखता हुआ रुककर उसके सामने खड़ा हो गया, बहुत करीब, इतना कि उसकी सांसें अनीसा के माथे पर पड़ रही थीं। उसने एक घुटना ज़मीन पर टेका, अनीसा के खुले बालों को देखा, फिर उसके खून आलूद पाँव को। मुझे लगा था तुम समझदार हो, उसने कहा, लहजे में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ मायूसी जैसी सर्दी। मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, चाबी नहीं छुपाई, मैंने तुम्हें टेस्ट किया था और तुम फेल हो गई। अनीसा ने सर झुका लिया, दूर से उसका जिस्म काँप रहा था। ज़ोहरान ने उसका जख्मी हाथ पकड़ा, सख्ती से नहीं, पर इतना मजबूती से कि वो छुड़ा न सके। खून उसकी उंगलियों पर लग गया। ये क्या है? उसने हाथ ऊपर उठाकर दिखाया। तुम्हें दर्द से मोहब्बत है, या तुम्हें लगता है भागने से जख्म ठीक हो जाएंगे? अनीसा ने नफ़ी में सर हिलाया, होंठ काँप रहे थे। दर्द हो रहा है, पता है। ज़ोहरान ने उसके गाल पर अंगूठे से आंसू साफ किया। हरकत बहुत नरम थी, पर अल्फाज छुड़े थे। इसलिए तो रोक रहा हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं हानी, जो पिंजरे में रहते हैं और जो पिंजरे बनाते हैं। तुम पिंजरे में रहने वाली हो, और मैं वो हूँ जिसने तुम्हारा पिंजरा बनाया है। उसने उसे बाजू से सहारा देकर खड़ा किया। अनीसा के पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। ज़ोहरान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। कोई घसीटा नहीं, कोई चीखा नहीं, बस एक गिरफ्त ऐसी कि छूट ना सके। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैठो। अनीसा दर्द से दूरी होकर खड़ी रही। ज़ोहरान ने सर थोड़ा सा झुकाया, आंखें तंग की। आखिरी बार कह रहा हूँ, बैठो, वरना मैं तुम्हें उठाऊंगा, और यकीन करो तुम्हें वो तरीका पसंद नहीं आएगा। अनीसा सिसकते हुए बैठ गई। सीट पर खून के धब्बे लग गए। ज़ोहरान ने सीट बेल्ट खुद बांध दी, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर शीशा ऊपर कर दिया, एसी फुल कर दिया। वापसी पर पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई, बस अनीसा की दबी दबी सिसकियाँ और ज़ोहरान के स्ट्रिंग पर भेजा हुआ हाथ। कमरे पे आकर उसने दरवाजे बंद किए, लॉक नहीं किया, चाबी मेज़ पर रख दी, फिर बेड के सामने फर्श पर बैठ गया। टांगें खुली, खेनियाँ घुटनों पर, बिल्कुल एक शिकारी की तरह जो शिकार को भागने का मौका देकर बैठा हो। ड्रेसिंग बॉक्स खोला, बगैर पूछे उसके पाँव अपनी गोद में रखे, जख्म साफ किए। अनीसा दर्द से कराई। चुप, ज़ोहरान ने धीमी आवाज़ से कहा, शोर मत करो। पट्टी बांधकर उसने उसका चेहरा ऊपर किया, अंगूठे से उसकी थोड़ी पकड़ी। अब सुनो हानी, गौर से सुनो। उसकी आवाज़ में कोई चीख नहीं थी, सिर्फ बर्फ। पर यह आखिरी बार है जब तुम भागी हो। अगली बार अगर तुमने दरवाजे की तरफ कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पाँव नहीं बांधूंगा। वो रुक कर हंसा। वो हंसी नहीं थी, दांत नजर आए थे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में डाल दूंगा, समझी, हमेशा के लिए। उसने उसके बालों में हाथ फेरा, बहुत प्यार से, जैसे कोई बच्चे को धमकी दे रहा हो। फिक्र मत करो, सोने का पिंजरा होगा, नरम बिस्तर, महंगे कपड़े, नौकर, आखिर मेरी हानि को इसी में रहना है ना। अनीसा का सांस अटक गया। ज़ोहरान झुककर उसके कान के पास सरगोशी करने लगा। हाँ, जल्दी भागना, और अगली दफ़ा जूते ज़रूर पहनना, ठीक है। उसने उसके ज़ख्मी बालों को थपथपाया। आखिर तुम भागोगी तो ही तो हमेशा के लिए मेरी कैद में आओगी। जूते पहन कर भागना, ओके, वरना सज़ा बढ़ानी पड़ेगी मुझे, और मुझे सज़ा बढ़ाना अच्छा नहीं लगता, और मेरी हानि के पाँव खराब हो गए तो मुझे बुरा लगेगा। अनीसा की आंखें भीगने लगी, वो काँप रही थी। ज़ोहरान उठा, वॉश बेसिन से हाथ पर लगा उसका खून धोया, तौलिया जोर से फेंका और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, पीठ उसकी तरफ। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप रह गई। अनीसा ने कंबल ओढ़ा, पाँव में जलन थी, जिस्म में बुखार, और दिल में एक ही बात गूंज रही थी, सोने का पिंजरा, हमेशा की कैद। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मशीनों की बीप। अनीसा ने बहुत देर तक सांस रोक कर रखी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने आंखें बंद की और हिम्मत करके सब कुछ कह दिया।
میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کی آواز پہلے کانپی پھر سخت ہو گئی۔ نہ آپ مجھے، میرے پاس سچ میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، نہ پیسہ، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی راز۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کے۔ نو پلیز، آپ مجھے کیوں رکھ رہے ہو؟ چھوڑ دے مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی واپس نہیں آؤں گی، کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز۔ وہ یہ کہتے ہی بری طرح رو پڑی، سسکیاں بن گئی۔ نازک گڑیا بے بس زخمی زہران، جو کھڑکی پر بیٹھ کر پیٹھ کیے کھڑا تھا، ایک دم مڑا۔ اس کے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ وہ 2 قدم بیٹھ تک آیا، گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اوپر کیا، آنسو صاف کیے۔ ختم ہو گیا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خطرناک دھیمی۔ انیسہ نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا۔ زہران ہنسا، ایک چھوٹی سانس والی ہنسی۔ سب کچھ کہہ دیا، دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے اس کے گال پر انگوٹھے سے آنسو پوچھے۔ حرکت بہت نرم تھی۔ اچھا کیا، بول دینا چاہیے تھا، دل میں رکھنے سے زخم خراب ہو جاتے ہیں۔ انیسہ نے آنکھیں کھولی۔ زہران کی آنکھیں لال تھیں، پر پانی نہیں تھا، صرف خالی پن۔ سنو، اس نے اس کی تھوڑی پکڑی، تمہارے پاس ہی تو سب کچھ ہے دینے کے لیے، مجھے پتہ ہے۔ وہ رک کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں گئی۔ اور میرے پاس تم ہو، چاہو تو میں بھی تمہارا ہی ہوں۔ انیسہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ شش! زہران نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ چاہیے ہی نہیں، یہ فیصلہ میرا ہے، تمہارا کام بس خود کا خیال رکھنا ہے۔ ہلکے رہنے دو، تم سے یہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اٹھا، الماری سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پیو۔ انیسہ نے ڈر کر 2 گھونٹ پیے۔ زہران نے گلاس رکھا اور اس کے پاس لیٹ گیا، فاصلہ رکھ کر چھت کو گھورتے ہوئے۔ رو لو، اس نے کہا، چیخو، انکار کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اس نے کروٹ لے کر اس کی طرف دیکھا۔ پر یاد رکھنا، یہ دروازہ کھلا ہے، پر باہر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، منزل میں ہی ہوں۔ اس نے اس کے زخمی ہاتھ کو باہر تک چلا گیا تھا۔ وہ بے چینی سے بدل رہی تھی، ماتھے پر پسینہ، ہونٹ خشک۔ زہران کرسی پر بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے بار بار اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھ رہا تھا۔ اچانک انیسہ نے جھٹکا کھایا، آنکھیں بند تھیں پر سانس تیز ہو گئی۔ نہیں، چھوڑیں مجھے، چھوڑیں مجھے، وہ چیخ پڑی۔ زہران فوراً سیدھا ہوا۔ ہانی، ہانی آنکھیں کھولو۔ انیسہ نے آنکھیں کھولی، آنسو تھے، نظر فوکس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ڈر کر زہران کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے مت چھوئیں۔ زہران کا چہرہ سخت ہو گیا، پھر نرم۔ شش! اس نے اسے زبردستی پانی پلایا جس میں نیند کی گولی تھی، اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اور اسی لمحے زہران کے دماغ پر ایک دھماکہ ہوا۔ فلیش بیک، شادی کا ہال، لائٹیں، ڈھول، زان، ادھر آؤ، شاباش۔ 6 سال کی چھوٹی سی ہانی دوڑ کر آئی، فراک میں 2 چوٹیاں، گال موٹے موٹے۔ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہانی بھی بھاگنے لگی۔ زہران نے فوراً بازو پھیلا کر روک لیا۔ ہانی، ادھر آؤ، شاباش، بوائز کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ ہانی نے منہ بنایا۔ زان، بس میرے ساتھ کھیلنا ہے، اوکے؟ پہلے چاکلیٹ دو، پھر مانوں گی۔ وہ فوراً لالچی بلی کی طرح بولی۔ زہران نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ ہاں، میری لالچی بلی، اور جیب سے ملک نکال کر دی۔ زان، وہ دیکھو۔ ہانی نے اس کے کندھے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ہلائے۔ دلہن کی انٹری ہو رہی تھی۔ زان، چلیں دیکھتے ہیں۔ چلو۔ آنج اٹھائے، اس کی چھوٹی چھوٹی بانہیں کھولی۔ زہران نے اسے پیار سے اٹھا لیا۔ نانا، اب مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ نہیں جاؤں گا ہانی۔ ہانی اور زان ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ہانی کی آنکھیں چمک گئیں۔ اچھا، واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مما چاکلیٹ نہیں کھانے دیتی، میں آپ سے بہت ساری چاکلیٹ لیا کروں گی۔ زہران نے سختی سے کہا۔ نو۔ ہانی کا چہرہ لٹک گیا۔ گندے زان، میں نہیں بولوں گی نا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ زہران دہاڑا۔ ہانی، رہنا تو میرے پاس ہی ہے ہر صورت، دوبارہ ایسا نہیں کہنا، اوکے؟ سے اٹ۔ ہانی ڈر گئی تھی، آنکھوں میں آنسو۔ اوکے، اور بھاگ کر اپنی مما کی گود میں چلی گئی۔ مما، زان گندا، زان نے مارا۔ زہران نے سر پر ہاتھ مارا۔ شٹ! تم کیوں اپنا غصہ کنٹرول نہیں رکھتے زہران؟ وہ ہال میں آیا۔ ہانی مما کی گود میں رو رہی تھی۔ پھپھو نے کہا، بیٹا رہنے دو، فنکشن انجوائے کرو، یہ ضد کرے گی، تنگ کرے گی۔ نہیں پھپھو، میں سنبھال لوں گا، دے دیں۔ نو، نو جانا زان پاس، نو، گندا، گندا۔ ہانی نے ہال سر پر اٹھا لیا۔ زہران نے اسے اٹھا کر باہر لے گیا۔ اچھا بس چپ، زان سوری کر لیتا ہے اپنے بچے سے، ہاں؟ اچھا، چاکلیٹ ڈن، ایوری فرائیڈے، اوکے؟ ہانی نے سو کرتے ہوئے ناک اس کے
گٹ سے صاف کی۔ زہرا نے آہ بھری، اچھا اب بس چپ، روتے ہوئے بیبیز مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نے کسی بڑے سے فرینڈ شپ کر لینی۔ ہانی نے فوراً کہا، نو یو آر اونلی مائی فرینڈ۔ زہرا نے اسے بھیج کر سینے سے لگا لیا۔ ہاں میرا پیارا بچہ، حال ہسپتال۔ زہرا کی آنکھیں بند تھیں، سانس بھاری۔ انیسہ نے کمزور آواز میں کہا، پانی۔ زہرا نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ہانی کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ انیسہ نے سر نفی میں ہلایا۔ روئیں سکڑ گئیں، اس نے درد سے آنکھیں بند کر دیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، سر میں بہت درد ہے۔ زہرا کا دل بیٹھ گیا، اس نے فوراً ہاتھ ڈھیلا کر دیا۔ کوئی بات نہیں ہانی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ انیسہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اجنبی آنکھیں ڈر اور کنفیوژن سے بھری۔ آپ مجھے کیوں ہانی کہہ رہے ہیں؟ میرا نام انیسہ ہے نا؟ زہرا نے جبڑا بھیجا۔ آنکھیں نم ہو گئیں پر آنسو نہیں آئے۔ ہاں، وہ جھوٹ بول رہا، گلا گھٹ رہا تھا۔ تمہارا نام انیسہ ہے۔ انیسہ نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ بخار کی وجہ سے وہ پھر نیم بیہوش میں چلی گئی۔ زہرا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جل رہا تھا۔ پری اپنے کمرے میں پرسکون سو رہی تھی، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی بلیک ولف بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اسے لگا شاید وہ برا خواب تھا یا جن تھا جو چلا گیا۔ وہ ایسے ہی تھی، چھوٹی سی معصوم سی گڑیا، اپنی مستی میں گم، ہر وقت چاکلیٹ کھانے والی۔ اب بھی وہ آرام سے پنک کلر کی بیڈ شیٹ پر آس پاس بھالو لیے ایک بھالو کو رکھ کے پرسکون سو رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کھلی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سنو ہے بیڈ کٹن، میرے ہوتے ہوئے اتنی اچھی نیند کیسے لے سکتی ہو تم؟ ہاں، یہ تو بری بات ہے، جب تک بلیک ولف اور پری کی زندگی میں تباہی آتی رہے گی۔ وہ خود سے باتیں کرتا قہقہا لگایا گیا تھا۔ اس کے قہقہے سنتے ہی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ پری کشمکش آ گئی۔ بلیک ولف مسکراتا ہوا سائڈ پر پڑی کرسی پکڑ کر اس کے بیڈ کے بالکل پاس آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پری کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی پاکٹ سے ایک سفید رومال نکالا جو پورا خون سے لت پت تھا۔ بلیک ولف کی آنکھوں میں اب دہشت، وحشت، نفرت، جنون کی آگ اور سامنے پڑے وجود کو ناک میں لگانے کی شدت بڑی خواہش سے جاگی تھی۔ اس نے خون سے بھرا رومال پری کے چہرے پر رکھ دیا، خود کو اوپر کچھ گیلا محسوس کرتے پری نے نیند میں اسے ہاتھ سے پرے کیا۔ بلیک ولف نے ایک اور رومال نکالا اور پری کے چہرے پر رکھ دیا۔ پری نے پھر وہی کیا۔ وہ بری طرح کشمکشا رہی تھی۔ ہاں، بلیک ولف کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ کوئی اور ہوتا تو اس چھوٹی سی نازک گڑیا کو سوتا دیکھتا رہتا، لیکن وہ بلیک ولف تھا، کالی دنیا کا بادشاہ۔ ایک ٹیڑھی مسکراہٹ کرتے ہوئے اس نے پھر رومال رکھا۔ اس بار پری کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے، رومال پر رکھے اور دور پھینک لگی چیخنے۔ آہ، خون، خون! اس کی چیخیں سنتے ہی بلیک ولف پرسکون تھا۔ پری کی چیختے ہوئے باہر جانے کی کوشش کی اور اپنی سلیپرز پہنتے ہوئے اسے بلیک ولف دکھائی دیا۔ وہ اپنا سانس روک گئی تھی، چیخیں بھی خود بخود تھم گئیں۔ جن؟ بلیک ولف کچھ نہ بولا۔ آپ یہاں نہیں ہو نا؟ جن نہیں ہوتے؟ ہاں، نہیں ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے آرام سے اپنی سلیپرز پہنتی، اب آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے بلیک ولف کو دیکھتی وہاں سے نکل رہی تھی۔ خوف اس قدر تھا کہ اسے اپنا سانس بھی روک رکھا تھا۔ اس نے ایک اور قدم لیا۔ بلیک ولف بالکل ساکت اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی سانس نہیں لے رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور قدم لیتی، بلیک ولف اپنی سخت، سنجیدہ اور بھاری آواز میں بولا، صرف اتنا بولا، 6 days to go کٹن۔ پری پوری کی پوری کانپ گئی اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ سانس لو کٹن، میں ہوں نا روکنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تھوڑا اور صبر کرو، بس یہ سانس ویسے بھی بس ختم ہونے والی ہے اور پھر میری قید۔ خون، اندھیرا تمہارا مقدر۔ وہ کہتے ایک قہقہا لگایا گیا۔ میں بھائی کو بتاؤں گی مجھے نہیں جانا، پری بری طرح کانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وعدہ رہا تمہارے بھائی کے سامنے تمہیں لے کر جاؤں گا اور وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا، وہ خود کہے گا لے جاؤ اسے۔ نہیں، بھائی اچھے ہیں، آپ گندے بھائی ہیں، بچا لیں مجھے۔ رک رک کر بولتی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہتے، وہ نازک گڑیا رحم کے قابل لگ رہی تھی، لیکن سامنے والا انسان تھوڑی تھا جس سے رحم آتا۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف پری کی کانپنے کی آواز اور اس کے دانتوں کے گنگنانے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ پری کے بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کا گورا چہرہ مارے ہوئے کے سفید پڑ گیا تھا، پنک فراک۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لرز رہے تھے، بال کھلے ہوئے، ہونٹ کانپتے ہوئے۔ وہ واقعی ایک گڑیا لگ رہی تھی، ایک ایسی گڑیا جسے کسی نے الماری سے نکال کر توڑنے کے لیے رکھ دیا ہو۔ بلیک ولف نے اوپر سے نیچے تک گھورا۔
اتنی خوبصورت کیوں ہو تم؟ اس کی آواز میں زہر تھا، یہ معصومیت، یہ گالوں کے گلابی، یہ کانپتے ہونٹ، سب جھوٹ لگتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کے ہونٹ کی آواز سے پری اور سہم گئی۔ تمہیں پتہ ہے کٹن، جب تم سوتی ہو تو کتنی پیاری لگتی ہو، بالکل بے فکر، جیسے دنیا میں کوئی درد ہی نہ ہو۔ وہ جھکا اور پری کے کان کے پاس پھر سرگوشی کی۔ اس بار اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی، صرف سردی تھی، لیکن یہ معصومیت تھی۔ تم مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے۔ پری نے مشکل ہمت کر کے سر اٹھایا، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پلیز مجھے مت مارے، میں نے کیا کیا ہے؟ بلیک ولف ہنسا، لیکن اس ہنسی میں گرم جوشی کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ کیا کیا ہے؟ تم زندہ ہو، بس یہی کافی ہے۔ اس نے ایک انگلی سے پری کے گال کو چھوا، پری کا سارا جسم جھنجھوڑی رہ گیا، اس کی انگلی برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ ڈرو مت، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اس نے کہا تو ایسے جیسے کوئی لوری سنا رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف بے رحمی تھی، کوئی رحم نہیں، کوئی نرمی نہیں، صرف جنون۔ پری نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ سانسیں ٹکر ٹکر آ رہی تھی، وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرتی اور بار بار نئے آنسو آ جاتے۔ بلیک ولف نے یہ سب دیکھا اور اس کے چہرے پر وہی ٹیڑھی مسکراہٹ آ گئی۔ روتی بہت اچھی لگتی ہو، بس روتی رہو، 6 دن اور ہیں۔ اس کے لفظ ختم ہوتے ہی کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، صرف پری کی سسکیاں۔ بلیک ولف ہٹا اور کھڑکی کے پاس جا کر پردہ تھوڑا سا ہٹایا۔ باہر چاند نہیں تھا، بس اندھیرا تھا۔ 6 دن، صرف 6 دن ہیں تمہارے پاس، تمہاری ہنسی، تمہاری چاکلیٹ، تمہارا بھائی، سب ختم۔ پھر وہ پلٹا اور اسی لمحے اس کی نظر خون والے رومال پر گئی۔ وہ رومال اٹھا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ فوراً وہ دہاڑا تھا۔ پری کسی روبوٹ کی طرح بیڈ کے پاس کھڑی رہی۔ بلیک ولف کی کلائی پکڑ کر زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ 5 سیکنڈ ہیں تمہارے پاس، میرے پاس یہ رومال